چاندنی رات تھی اور لاہور کے ایک قدیم مگر پرکشش محلے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ محلہ وقت کے ساتھ ساتھ جدیدیت کے رنگوں میں تو رنگ گیا تھا، مگر اپنے اندر روایتوں اور تہذیب کی خوشبو کو آج بھی سنبھالے ہوئے تھا۔ ایسے ہی ایک پرانے مگر خوبصورت مکان کی کھڑکی سے ایک لڑکی باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کا نام عائشہ تھا۔ گندمی رنگت، بادامی آنکھیں اور درمیانہ قد۔ وہ بظاہر عام سی لڑکی تھی، مگر اس کے خواب غیر معمولی تھے۔ وہ ادب، موسیقی اور محبت کی دنیا میں جینا چاہتی تھی، وہ دنیا جہاں جذبات کی اہمیت پیسوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی زندگی ایک ڈگر پر چل رہی تھی، یہاں تک کہ ایک دن اس کی ملاقات محمد سے ہوئی۔ محمد ایک نئی نوکری کی تلاش میں لاہور آیا تھا۔ وہ اندرون سندھ کے ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھتا تھا۔ دراز قد، سادہ لباس اور گہری آنکھوں میں کچھ چھپی ہوئی کہانیاں۔ وہ ایک نجی اسکول میں اردو پڑھانے آیا تھا۔ عائشہ اسی اسکول میں بچوں کو آرٹ سکھاتی تھی۔ ان کی پہلی ملاقات اسٹاف روم میں ہوئی۔ محمد نے آداب کہا اور عائشہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ دونوں کے لہجوں میں سلیقہ، آنکھوں میں وقار اور دلوں میں سوالات تھے۔ رفتہ رفتہ ان کے درمیان معمولی سی گفتگو بڑھ کر معنوں سے بھرپور بات چیت میں بدل گئی۔ کتابوں، فلموں، غزلوں اور خوابوں پر گھنٹوں بات ہوتی۔ ایک دن سکول سے واپسی پر محمد نے کہا، عائشہ اگر تم برا نہ مانو تو میں ایک بات کہہ سکتا ہوں کیا؟ عائشہ نے کہا، ہاں بولو محمد، کیا کہنا چاہتے ہو؟ عائشہ تم سے بات کرنا مجھے سکون دیتا ہے، جیسے میرے اندر کی خاموشی تمہاری آواز سننے کے بعد بولنے لگتی ہے۔ عائشہ نے چند لمحے خاموش رہ کر کہا، اور مجھے لگتا ہے جیسے میری شاعری کو اب سما مل گیا ہو۔ دونوں نے کبھی باقاعدہ اظہار نہیں کیا، مگر ان کی باتوں، خاموشیوں، نظریں چرا کر دیکھنے کے انداز میں سب کچھ واضح تھا۔ اسکول کے بعد وہ اکثر کتابوں کی دکانوں، چائے خانوں یا پارک میں ملتے۔ لاہور کی قدیم گلیاں ان کی خاموشی کی گواہ بن گئیں۔ ایک دن محمد نے عائشہ سے پوچھا، کیا تمہیں لگتا ہے محبت کوئی فیصلہ ہے یا قدرت کا انتخاب؟ عائشہ نے نرمی سے کہا، شاید دونوں۔ کچھ رشتے خود ہی ہم تک پہنچ جاتے ہیں، جیسے موسم خزاں کے بعد بہار۔ محمد اس لمحے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اب وہ اظہار کا وقت تھا، مگر اس نے عائشہ سے کچھ نہ کہا۔ اسکول میں چھٹیاں ہو گئی تھیں۔ محمد نے عائشہ کو ایک چھوٹے سے باغ میں بلایا جہاں پھول کھلے تھے اور ہوا میں تازگی تھی۔ اس نے عائشہ کو مخاطب کر کے کہا، عائشہ کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ ہاں بولو محمد، کیا کہنا ہے؟ تم جانتی ہو میں سادہ آدمی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، لیکن میرا دل ہے جو صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ تو میری زندگی کی وہ روشنی ہو جس نے مجھے خود سے ملایا ہے۔ عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہی اور پھر سوچ کر اس نے بولا، محمد، میں بھی خود کو تمہارے ساتھ مکمل محسوس کرتی ہوں۔ تمہاری موجودگی میرے خوابوں کو معنی دیتی ہے۔ پہلی بار وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے۔ کوئی ہاتھ تھامنے کی رسم نہ ہوئی، کوئی وعدے نہ ہوئے، بس آنکھوں میں سچائی تھی اور دل میں محبت کا رنگ۔ محمد نے عائشہ سے کہا، عائشہ مجھے کوئی صحیح وقت نہیں مل رہا تھا کہ میں تم سے اپنی محبت کا اظہار کر پاتا، لیکن مجھے آج موقع صحیح لگا، تو میں نے سوچا کہ تمہیں بس یہیں بلا کر اپنا دل کا حال دے دوں۔ پہلے پہل تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ تم مجھے کہیں منع ہی نہ کر دو، پھر میں نے سوچا تمہیں اپنے دل کی بات تو بتاؤں کہ میرے دل میں چل کیا رہا ہے۔ عائشہ نے فوراً سے محمد کو کہا، نہیں محمد، آپ نے اچھا کیا ہے، آپ نے اظہار محبت کر دیا، مگر محبت کی راہ کبھی آسان نہیں ہوتی۔ عائشہ کے والدین چاہتے تھے کہ وہ اپنے چچا زاد کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر دیں، جو دبئی میں ملازمت کرتا تھا۔ ان کے نزدیک وہ ایک محفوظ انتخاب تھا۔ عائشہ نے ہمت کر کے والدہ کو محمد کے بارے میں بتایا۔ والدہ نے پہلے تو بات سنی، پھر کہا، عائشہ، محبت جذبات سے جلتی ہے، مگر شادی عقل سے۔ کیا محمد تمہیں وہ سب دے سکے گا جو ہم نے تمہارے لیے چاہے؟ عائشہ نے فوراً سے اپنی ماں سے کہا، امی، میں صرف وہی زندگی چاہتی ہوں جس میں سچائی، خلوص اور عزت ہو۔ محمد مجھے یہ سب دیتا ہے، یہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے اپنی والدہ کو مزید سمجھایا،
اس کی والدہ اس وقت تو خاموش ہو گئی، مگر حالات پیچیدہ ہوتے گئے۔ والدین ناراض ہو گئے۔ محمد نے خود کو عائشہ سے الگ کرنا چاہا تاکہ اس کی زندگی آسان ہو جائے۔ ایک دن محمد نے عائشہ کو ملنے کے لیے بلایا۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی مگر لہجے میں سکون۔ عائشہ، میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ تمہارا خاندان تم سے ناراض ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تم میرے لیے اپنوں سے دور ہو جاؤ۔ عائشہ کا دل جیسے چور ہو گیا۔ وہ اداس ہو کر بولی، محمد، کیا ہو گیا تمہیں؟ محبت قربانی مانگتی ہے، مگر تم قربانی نہیں فیصلہ لے رہے ہو۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ اس نے محمد سے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ محمد نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وہ پل دونوں کے لیے اذیت ناک تھا، مگر وہ جدا ہو گئے خاموشی سے۔ کچھ مہینے گزر گئے، دونوں میں کوئی بات چیت نہ ہوئی۔ عائشہ نے اپنے خوابوں کو دوبارہ سنوارنا شروع کیا۔ اس نے ایک ادبی میگزین میں لکھنا شروع کیا اور اس کی تحریریں لوگوں کے دلوں کو چھونے لگیں۔ محمد ایک گاؤں کے سکول میں چلا گیا۔ وہاں اس نے بچوں کو پڑھانا شروع کیا اور خود کو خدمت کے جذبے میں ڈھال لیا، مگر ان دونوں کے دلوں میں وہ ایک کونا خالی رہا۔ پھر ایک دن عائشہ کی کہانی خوابوں کے رنگ کے نام سے ایک بڑی ادبی تقریب میں پڑھی گئی۔ یہ محمد اور اس کی کہانی تھی، ناموں کے بغیر۔ سامعین میں ایک شخص بیٹھا تھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد تھا۔ تقریب کے بعد محمد نے عائشہ سے ملاقات کی کوشش کی، مگر وہ ہجوم میں کہیں گم ہو گئی تھی۔ مگر قسمت نے ایک بار پھر رنگ دکھایا۔ چند دن بعد عائشہ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے محمد کھڑا تھا، ویسا ہی سادہ مگر آنکھوں میں نرمی اور دل میں ندامت۔ عائشہ، میں تمہیں چھوڑ کر سب کچھ کھو چکا ہوں۔ تم نے مجھے لفظوں میں محفوظ کر لیا، مگر میں تمہیں حقیقت میں چاہتا ہوں۔ اب اگر اجازت دو تو باقی زندگی تمہارے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا چاہتا ہوں۔ عائشہ نے چند لمحے محمد کو دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، خواب اگر سچے ہوں تو کبھی دھندلا نہیں ہوتے، وہ لوٹ آتے ہیں۔ مجھے یقین تھا قدرت پہ کہ تم واپس ضرور آؤ گے، اور تمہیں ندامت بھی ہوگی۔ میں نے تمہارا بہت انتظار کیا، اور دیکھو آج تم واپس آ گئے ہو۔ میں تمہیں ہر روز یاد کرتی تھی، لیکن میں نے تم سے کوئی رابطہ نہ کیا۔ مجھے یہی تھا کہ اگر رابطہ ہوگا تو تمہاری طرف سے، میں تم سے کوئی رابطہ نہیں کروں گی۔ لیکن مجھے تمہاری ہر وقت یاد آتی تھی۔ محمد اس کی ساری یہ باتیں سن کر بہت شرمندہ ہوا، اور پھر کچھ ہی ٹائم بعد محمد نے عائشہ کے والدین سے بات کی، اور ان دونوں کے والدین اس شادی کے لیے راضی ہو گئے۔ عائشہ اور محمد کی شادی سادگی سے ہوئی۔ کوئی شاندار ہال، لمبی فہرست یا دکھاوا نہ تھا، بلکہ صرف محبت، سچائی اور وہی خواب جو کبھی ایک کھڑکی کے پار سے چاندنی رات میں دیکھے گئے تھے۔ اب وہ دونوں لاہور کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں۔ عائشہ اب ایک مشہور لکھاری ہے اور محمد ایک تعلیمی ادارہ چلا رہا ہے۔ ان کی کہانی آج بھی لوگوں کو یہ سکھاتی ہے، محبت اگر سچی ہو تو راستے خود بناتی ہے، خواب اگر خالص ہوں تو حقیقت بن جاتے ہیں۔